داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 45۔ نور الدین زنگی نے قرق کے محاصرے میں اپنی فوج لگا دی تھی اور قلعہ توڑنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈر سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔ صلاح الدین تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ قلعے کے اندر کیا ہے، رسد اور جانور کہاں ہے اور آبادی کس طرف ہے۔ اسے معلومات جاسوسوں نے دی تھی۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتا تھا مگر اس کی منجنیقیں چھوٹی تھیں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کے تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر مسلم منجنیقوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، اسی لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے صلیبی جلتی ہوئی لکڑیوں اور دہکتے کوئلوں کے ڈرام انڈیل دیتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھ کو کہا تھا کہ وہ بڑی منجنیقیں بنا کر اندر آگ پھینک سکتا ہے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ ساری عمر کا پچھتاوا رہے گا۔ میں اب ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجنیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے جن کی پھینکی ہوئی آگ اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، اگر تم اندر کے مسلمانوں کے حالات جانتے ہو تو کہو گے کہ وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کی کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں صلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے بیغار کر رہے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا اندر کا مسلمان جل مرے گا۔ اگر چند ایک مر گئے تو ہمیں ایک قربانی دینی ہی پڑے گی۔ آپ بھی تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم میں سے کئی ایک کو جانیں قربان کرنی ہوگی۔ میں آپ کو اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے مجھ پر کوئی الزام عائد نہ کرے کہ میں نے ایک قلعہ سر کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو جلا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ ایک سالار نے کہا، ہم یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے نہیں آئے، فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی بحال کرنے آئے ہیں۔ قبلہ اول ہمارا ہے، صلیبیوں اور یہودیوں کا نہیں۔ ہم یہودیوں کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے۔ ایک اور نے کہا، ہم سب جل مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت نہیں تھی۔ اس نے کہا، تم جانتے ہی ہوگے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہودی کس میدان میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت اور بیٹیوں کی عصمت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے اور انہیں ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں۔ اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کے ہی ذریعے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ صلاح الدین اور مصر ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں میں فاحشہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب یہودی عورتیں ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان امراء اور دولت مند تاجر یہودیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ان میں نفاق اور تفرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اب کفار انہیں آپس میں لڑائیں گے۔ اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو یہودی ایک نہ ایک دن فلسطین کو اپنا وطن بنا کر قبلہ اول کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے اور مسلمان مملکتیں آپس میں لڑتی رہیں گی۔ انہیں محسوس تک نہیں ہوگا کہ ان کے آپس کی چہقرش کے پیچھے یہودیوں اور صلیبیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ہوگا دولت، عورت اور شراب کا کرشمہ جو شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو باقاعدہ زندگی دینی ہے تو ہمیں آج کی ہی نسل کے کچھ بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ میں نیا چاند نکلنے تک قرق لے لینا چاہتا ہوں، خواہ مجھے اس کے کھنڈر ملے اور اندر مسلمان کی جلی ہوئی لاشیں ملیں۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم صلیبیوں اور یہودیوں کو بحر روم میں ڈبونا ہے۔ یہ کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بعد اسلام کا پرچم غداروں اور صلیب نوازوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ نور الدین زنگی نے کاریگروں کی ایک فوج ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے متعلق کاریگروں کو بتایا تھا کہ کھجور کے بہت لمبے لمبے درخت کاٹ کر منجنیقیں تیار کریں۔ اس نے کاریگروں کے مشوروں سے کچھ اور قسم کے درخت کٹوا لیے تھے اور حکم دیا کہ ان کی تنیں اور ٹہنی خشک ہونے سے پہلے کام میں لائے جائیں تاکہ ان میں لوہے والی سختی پیدا نہ ہو جائے۔
کاریگر دن رات مصروف رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جنگی نے وزنی پتھروں کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کا چھوڑا ہوا آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھی تھا۔ بہت سا سیال مادہ جنگی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے آگ کے گولے تیار کر لیے تھے۔ اسی دوران مصر سے سلطان ایوبی کی بھیجی ہوئی فوج بھی پہنچ گئی۔ نور الدین زنگی کو اس فوج کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بغاوت کے لیے تیار ہے، لیکن جنگی نے جب اس کا معائنہ کیا تو اسے بغاوت کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ جنگی سلطان ایوبی کی طرح دانش مند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے اس فوج کو چند ایک پرجوش الفاظ سے اس سے زیادہ بھڑکا دیا جتنا سلطان ایوبی نے بھڑکا کر بھیجا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہو چکا تھا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ فوجی کمانڈر قلعے کے اندر ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں محاصرے کے متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مصر جا چکا ہے اور نور الدین زنگی آ گیا ہے۔ کانفرنس والے دن کو یہ اطلاع ملی تھے کہ مصر سے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دھماکے کی طرح آواز سنائی دی اور ملبہ گرنے کا شور بھی اٹھا۔ صلیبی کمانڈر اور حکمران دوڑتے باہر نکلے۔ ساتھ والے کمرے کی منڈیر پھٹ گئی تھی اور وہاں ایک وزنی پتھر پڑا تھا۔ دیوار میں شغاف بھی نہیں ہوا تھا۔ جناٹا سا سنائی دیا جو قریب آ کر دھماکہ بن کر خاموش ہو گیا۔ اس جگہ کے قریب ایک اور پتھر گرا۔ صلیبی وہاں سے بھاگے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان منجنیقوں سے پتھر پھینک رہے ہیں۔ وہ قلعے کی دیوار پر گئے مگر شام اندھیری ہو چکی تھی۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی تیار کرائی ہوئی ایک منجنیق تھی جسے تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ ضرورت کے عین مطابق دور مار تھی مگر اسے چلانا بہت مشکل تھا۔ ایک لمبے ٹہن کے وسط میں مضبوط رسے باندھے گئے تھے جنہیں گوڑوں کے زور سے کھینچ کر خم دیا جاتا تھا۔ خم کی جگہ پتھر رکھا جاتا تھا۔ انتہائی خم میں لے جا کر رسہ تلواروں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ رسہ کٹ جاتا تھا اور اسے گانٹھ دے کر دوبارہ استعمال کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دوسری تکلیف یہ ہوتی تھی کہ جب 8 گھوڑوں کو کھینچا تانا ہوا رسہ کٹتا تو گھوڑے دور آگے جا کر اس طرح چلے جاتے تھے جیسے کسی بے پناہ قوت نے دھکا دے دیا ہو۔ 2-3 بار یوں ہوا کہ 2 گھوڑے آگے جا کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور پیچھے گھوڑے ان کے اوپر گرے۔ 2 سوار اسے زخمی ہوئے کہ محاذ کے قابل نہ رہے۔ جنگی نے پھر بھی آدھی رات تک یہ عمل جاری رکھا جس سے یہ نقصان ہوا کہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹر کی 2 چھتیں گر گئیں اور چند ایک کمروں کی دیواروں میں لمبے چوڑے شگاف پڑ گئے۔ یہ نقصان کچھ زیادہ تو نہیں تھا لیکن صلیبیوں کے حوصلہ شکنی کی صورت پیدا ہو چکی تھی۔ چند ایک دیواروں میں شگافوں نے ہیڈ کوارٹر کے محافظوں اور دیگر عملوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا اور صبح تک اس دور کی پہلی بمباری کی دہشتناک خبر سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ مگر آدھی رات کے بعد نور الدین زنگی کی پہلی دور مار منجنیق بیکار ہو گئی تھی۔ پتھر پھینکنے والا حصہ جس سے خم دیا جاتا تھا زیادہ استعمال سے یا زیادہ زور دینے سے ٹوٹ گیا تھا۔ آخری پتھر قلعے کے اندر جانے کے بجائے دیوار کے باہر لگی۔ جنگی نے اگلا پتھر پھینکنے سے روک دیا تاہم یہ تجربہ ناکام نہیں تھا۔ کاریگروں میں 2 خاص طور پر دانش مند تھے۔ انہوں نے بنیادی اصول دیکھ لیا تھا۔ اس اصول پر انہیں کامیاب دورمار منجنیق تیار کرنی تھی۔ انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا کہ رسے کٹے بغیر پتھر نکلیں اور رسے کٹنے ہی پڑے تو گھوڑے اس سے پہلے تنے ہوئے رسوں سے آزاد کر دیے جائیں۔ نور الدین زنگی نے انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کریں وقت ضائع کیے بغیر کریں، دن رات سوچیں اور کام کریں۔ انہوں نے کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جنگی نے تیر و کمان بنانے والے کاریگروں سے کہہ دیا کہ دور مار کمانیں تیار کریں۔ ان میں اس نے اپنے کمانداروں سے کہا کہ اپنے دستوں میں سے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی الگ کر لیں جو بڑی کمانوں سے تیر پھینک سکیں۔ سعدیہ گاؤں کے باہر جہاں بکریاں چراتی اور محمود بن احمد سے ملا کرتی تھی ایک ایسی دنیا آباد ہو گئی جس کی رونق وہاں کے لوگوں کے لیے روئے زمین سے نہیں آسمان سے اتری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بہت دیر گزری، سورج غروب ہو چکا تھا، رات تاریک تھی۔ لوگوں کو ٹیلے کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن انہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کسی کو کسی ٹیلے کے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگوں کو جہاں بٹھایا گیا وہاں سے کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ اس سے ڈرایا جا رہا تھا۔ کہتے تھے کہ وہ کسی سے ذرا سی حرکت سے ناراض ہو گیا تو سب پر مصیبت نازل ہوگی۔
لوگ دم بخود بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ دور بڑی خوبصورت دریاں اور ان پر 2 قالین بچھے ہوئے تھے۔ پیچھے لمبے لمبے پردے لٹکے ہوئے تھے جن پر ستارے سے چمکتے تھے۔ یہ چمک اس مشالوں اور قندیلوں سے پیدا ہوتی تھی جو ایک خاص ترکیب سے رکھی جل رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے عمودی ٹیلہ تھا جس کے دامن میں اجنبی لوگ غار کھود رہے تھے۔ اس ٹیلے کے پیچھے کچھ جگہ ہموار تھی، وہاں رنگا رنگ خیمے نصب تھے۔ تماشائیوں پر ایسا روب طاری تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ رات اس سے اگلی تھی جس رات سعدیہ اغوا ہوئی تھی۔ سامنے لٹکے ہوئے پردے آہستہ آہستہ ہلنے لگے، ستارے آسمان کے ستاروں کی طرح ٹمٹمانے لگے اور ایسے سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا جن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ ایک گونج سی تھی جس میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ صحرا کی خاموش رات میں یہ تاثر روحوں تک اترتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ جیسے اس ترنم کی لہریں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوں، انہیں یہ دیکھ سکیں، چھو بھی سکیں۔ یہ وجہ تھی کہ لوگ بار بار اوپر اور ادھر ادھر دیکھتے تھے لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سازوں کے ترنم میں ایک اور گونج شامل ہو گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بہت سے آدمی مل کر ایک ہی نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی آواز بھی تھی۔ اس کے ساتھ جب ٹیلے کے سامنے اتنے لمبے پردے ہلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے رات کی فضا اور ماحول پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ لوگ پوری طرح مسحور ہو گئے۔ کہیں سے گوندار آواز اٹھی، وہ آ گیا جسے خدا نے آسمان سے اتارا ہے۔ اپنے دل اور دماغ خیالوں سے خالی کر دو اور تمہارے دلوں اور دماغوں میں خدا کی سچی باتیں اتارے گا۔ پردوں میں جنبش ہوئی، پردوں میں سے ایک انسان نمودار ہوا۔ وہ تھا تو انسانی، لیکن اس پر ترنم اور مروب ماحول میں اور ان روشنیوں میں وہ کسی بلند و بالا جہان کی مخلوق لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال بھورے ریشمی اور لمبے تھے جو اس کے شانوں پر پڑتے تھے۔ بالوں میں چمک تھی، چہرہ بھرا بھرا اور سرخ اور سفید داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ یہ بھی بھورے رنگ کے تھے۔ جسم گھٹا ہوا اور اس پر سب چگے پر پردوں کی طرح ستارے تھے جو روشنیوں کی میں چمکتے تھے۔ ایسے ہی چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کے سراپا میں ایسا تاثر تھا جس نے لوگوں کو مبہوت کر دیا۔ اس کے ساتھ سازوں کا گونجدار ترنم اور بہت سی آوازوں کے گنگنانے کی گونج، مگر جس نے لوگوں کو دم بخود کیا تھا وہ ان کہانیوں کا اثر تھا جو کبھی سے سنتے رہے تھے۔ ان معجزاتی کہانیوں کی سنسنی خیزی نے ان کے سوچوں پر غلبہ پا رکھا تھا۔ اس رات اسے اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے پہلے ہی تو سر جھکائے، پھر ہاتھ اس طرح پیٹ پر باندھ لیے جس طرح نماز میں باندھتے ہیں۔ اس نے پردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بازو اوپر کو پھیلائے اور کہا، تم پر اس خدا کی رحمت نازل ہو جس نے تمہیں دنیا میں اتارا، جس نے تمہیں آنکھ دی کہ دیکھ سکو، جس نے تمہیں کان دیے کہ سن سکو، جس نے تمہیں دماغ دیا کہ سوچ سکو، جس نے تمہیں زبان دی کہ بول سکو۔ مگر تم ہی جیسے انسانوں نے جن کی آنکھیں تمہاری طرح ہیں، زبانیں تمہاری طرح ہیں، تمہیں غلام بنا کر خدا کی نعمتوں سے اور دنیا کی آشائشوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے کان سن سکتی ہیں مگر یہ سچ بات نہیں سنتے، تمہارے دماغ سوچ سکتا ہے مگر اس میں وہم اور جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں بول سکتی ہیں مگر ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں کہہ سکتی۔ جنہوں نے تمہیں غلام بنا لیا ہے انہوں نے تمہیں، تمہارے گھوڑے اور اونٹوں کو اور تمہارے جوان بیٹوں کو خرید لیا ہے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو اس طرح لڑاتے ہیں جس طرح کتوں کو لڑایا جاتا ہے۔ وہ تمہارے گھوڑوں اور اونٹوں کو اور تیروں اور برچیوں سے چھلنی کروا کے مروا دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو مروا کر ریگستان میں پھینک دیتے ہیں، جہاں انہیں مردے کھانے والے پرندے اور درندے کھا جاتے ہیں۔ میں وہ آنکھ ہوں جو آنے والے وقت کو دیکھ سکتی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ میں وہ کان ہوں جو خدا کی آواز سن سکتا ہے۔ میں وہ دماغ ہوں جو بری نوع انسان کی بھلائی کی سوچ سکتا ہے، اور میں وہ زبان ہوں جو خدا کا پیغام سناتی ہے۔ میں خدا کی زبان ہوں۔ کیا تم لافانی بھی ہے جس سے موت نہیں آئے گی؟ مجمع میں سے ایک آواز اٹھی۔ لوگ دم بخود ہو گئے، بات ڈر بھی گئے کہ اس شخص نے اس مقدس انسان کی بات کاٹ کر اس مصیبت کو آواز دی ہے، اس گاؤں پر نازل ہوگی، تم آزما لو۔ اس نے کہا میرے سینے میں تیر مارو۔ اس کی آواز میں اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے پھر کہا، یہاں کوئی تیر انداز ہے جو میرے سینے میں تیر چلائے۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس میں گسیلی اور بلند آواز سے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ ہاں جس کسی کے پاس تیر و کمان ہے وہ سامنے آ جائے۔ 4 تیر انداز جو سعدیہ کے گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے آہستہ آہستہ آگے آئے۔
وہ ڈر سے سہمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا 30 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے 30 قدم گنے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کمانوں میں تیر ڈالو۔ چاروں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکال کر کمان میں ڈال لیے۔ میرے دل کا نشانہ لے لو۔ انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے نشانہ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ میں مر جاؤں گا۔ پوری طاقت سے کمانیں کھینچو اور تیر چلا دو۔ انہوں نے کمانیں جھکا لیں۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میرے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، جہاں کھڑے ہو وہیں شعلے بن کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اس نے گرج کر کہا، ورنہ تیر اندازوں نے اپنی موت کے ڈر سے فوراً کمانیں اوپر کر لی اور اس کے دل کا نشانہ لیا۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سازوں کا ترنم اس سکوت میں کچھ زیادہ ہی سیر آگی اور پرسوز ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے انسانوں کے مترنم گونج پھر ابھری جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سحر انگیز موسیقیت میں 4 کمانوں کی پنگ پنگ کی آواز بڑی صاف سنائی دی۔ 4 تیر اس مقدس انسان کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا رہا، اس کے بازو اوپر اور کچھ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 4 خنجر والے آگے آ جائیں، اس نے کہا۔ تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور 4 آدمی اس طرف سے سامنے آئے اور حکم دیا، حکم پر کہ خنجر ہاتھ میں لے لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس سے 15 قدم دور جا کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا، چاروں اکٹھے میرے سینے پر خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہیں رہے۔ خنجروں کی نوک اس کے سینے میں اتری ہوئی تھی اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفرین، اس کے قبضے میں موت کے فرشتے ہیں۔ کیا اسے جواب مل گیا ہے جس نے پوچھا تھا کہ میں لافانی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدمی جو صحرائی لباس میں تھا دوڑتا آ گیا اور اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کہا، جا، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تو پھر تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا، خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تم مرے ہو کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے آیا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو۔ اسے زندہ کر کے بوڑھا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ 4 آدمی کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے لے آئے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی ٹیڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا، ایک مشال لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی، اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشال لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں آدھ کھلی ہوئی تھیں، منہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی لے بدل گئی اور لے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے بیٹے کا بیٹا ہوں، تو نے اپنے بیٹے کا سولی کو اتارا اور مجھے سولی کا تقدس عطا کیا۔ اگر تیرا بیٹا اور اس کی صلیب سچی ہے تو مجھے قوت دے، میں اس بدنصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں اس طرح دونوں ہاتھ پھیرے کہ اوپر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑپڑانے لگا، مقدس انسان ہوا میں اس پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑپڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ منظر اس لیے بھی بھیانک بن گیا تھا کہ مردے کو زندہ کرنے والے کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ کفن میں کچھ اور حرکت ہوئی، لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا، کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، اب تم اسی دنیا میں ہو جہاں پیدا ہوئے تھے، جاؤ اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازوں میں لے لیا۔ بے تابی سے اس کا منہ چوم چوم کر اس نے زندہ کرنے والے کے آگے سجدہ کیا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سارے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن میں اور کسی مردے کو زندہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
میں تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے میں خدا کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے وقت دے دے تاکہ مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی، کیا تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہیوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع سے کسی نے پوچھا، نہیں۔ اس نے جواب دیا، جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا۔ اگلے جہان وہ انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ مرد کسی کے قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اسی لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ 4 بیویاں رکھو۔ مرد اور عورت کا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کرائیں۔ یہی عبادت ہے۔ جس وقت وہ معجزے دکھا رہا تھا اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ پیچھے چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگ کے خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعدیہ یہیں کہیں ہے۔ محمود میں اتنی مذہبی سوجھ بوجھ نہیں تھی، وہ خدا کے اس ایلچی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ یہ پراسرار آدمی لوگوں کو کیا دکھا رہا ہے۔ اس نے اسے یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ اس کی توجہ صرف سعدیہ پر تھی۔ محمود صرف سعدیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا، صرف 3 خیموں میں روشنی تھی، تینوں کے پردے دونوں طرف سے بند تھے۔ وہاں پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3-4 مرد باتیں کر رہے تھے۔ یہ خاص صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کے دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ سازندے کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے خیمے میں قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے شعبدے دکھا کر توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک اور عورت کی آواز تھی، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ کون؟ نئی چڑیا۔ ایک لڑکی نے کہا، تم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آج دن کو بھی روتی رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کہا، آج رات اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ ایک لڑکی نے کہا، اسے خدا کے بیٹے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا قہقہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا، خدا بھی کیا یاد کرے گا کہ ہم نے اسے کیسے بیٹا دیا ہے، کمال انسان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں نے آپس میں فحش باتیں شروع کر دیں۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی چڑیا سعدیہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا کہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ لوگ پسماندہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی اریاں باتیں اور شراب کی بو بتا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ ہم ویسے ہی نہیں بھٹک رہے ہیں۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا۔ یہ ٹیلا تقریباً عمود تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پچھلے دروازے کے درمیان 1 گز کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، خیمے کے پردے درمیان میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ اندر ایک ایسی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کے سراہے اور پیالے رکھے ہوئے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ مستثنی قافلے کا سردار کا خیمہ ہے۔ سعدیہ کے پاس ایک اور عورت، ایک مرد تھا۔ سعدیہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج دن بھر تم روتی رہی ہو۔ عورت اسے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے جو خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہے تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی جتنی دور سے غیب کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تمہارے گاؤں میں اسے لایا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گڑریے کے ساتھ بیاہ دیا جاتا، تمہیں بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا۔ سعدیہ پر ان باتوں کا جادو سوار ہو رہتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محمود جوش میں آ چلا تھا۔ امام نے اسے روک لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سعدیہ کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹیلے کی دوسری طرف سے کسی نے اعلان کیا، وہ جو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے اور جس کی آنکھ غیب کے بھید دیکھ سکتی ہے، تاریک رات میں آسمان پر جا رہا ہے، جس کے ستارے خدا کی آنکھ کی طرح روشن ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی اس طرف نہ دیکھے جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، ٹیلوں کے اوپر کوئی نہ جائے۔ جس کسی نے اس طرف جانے یا دیکھنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ کل رات وہ تم سب کی مرادیں سنے گا۔ امام اور محمود وہیں کھڑے رہے۔ خیمے کے اندر جو مرد اور عورت تھے انہوں نے سعدیہ کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ وہ آ گیا، وہ سامنے کی طرف سے خیمے میں داخل ہوا۔ امام اور محمود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سینے میں 4 تیر اور خنجر اترے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے تیر اور خنجر دیکھے تو اسے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مقدس انسان مسکرایا اور بولا، ڈرو مت لڑکی، یہ معجزے مجھے خدا نے ہی دی ہے، میں تیروں اور خنجروں سے مر نہیں سکتا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے تو یہ شعبدہ ایک بار قاہرہ میں دیکھا تھا۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، تم بھی ڈر نہ جانا، میں جانتا ہوں کہ تیر اور خنجر کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور خیمے کا پردہ رسیوں سے باندھ دیا۔ ادھر محمود اور امام نے اپنی طرف سے خیمے کا پردہ کھول دیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی، دبے پاؤں اندر آ گئے۔ جو ہی اس شخص کے پیچھے مڑا اور امام اور محمود کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ محمود نے دبی آواز میں سعدیہ سے کہا، جس پر تم بیٹھی ہو اس پر کپڑا اس کے اوپر ڈال دو۔ سعدیہ تو جیسے سن ہو گئی تھی، اس نے مسند پوش اتار کر اسی آدمی پر ڈال دیا۔ اس کا جسم طاقتور نظر آتا تھا، مگر امام اور محمود نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر باندھ دیا گیا۔ قندیلیں بجھا دی گئیں۔ امام کے کہنے پر پہلے سعدیہ باہر نکلی۔ اپنے قیدی کو محمود نے اپنے کندھوں پر پھینک لیا۔ امام ہاتھ میں خنجر لیے آگے آگے چلا۔ وہ سب جس طرف سے خیمے میں داخل ہوئے تھے اس طرف سے باہر نکل گئے۔ پکڑے جانے کا خطرہ ہر قدم پر تھا، لیکن انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انہیں فوراً خطرے سے باہر لے گیا۔ اندھیرے نے ان کی بہت مدد کی۔ انہیں دور کا چکر کاٹ کر گاؤں میں داخل ہونا پڑا۔ وہ مسجد میں چلے گئے۔ حضورے میں لے جا کر اسے شعبدہ باز کا کھولا گیا۔ ابھی تک تیر و خنجر اس کے سینے میں اترے ہوئے تھے۔ اسے اٹھانے کی وجہ سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ سعدیہ کو بھی انہوں نے حجرے میں ہی رکھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تو لوگ اس کے باپ پر حملہ کریں گے۔ دراصل حملہ کرنے والے اب یہ دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھے کہ ان کے خدا کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ کامیاب جشن منا کر شراب اور بدکاری میں بدمست ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا آقا بما نئی چڑیا کے اغوا بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔